السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہوا ہوں۔ آج میری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیا عزت بخشی اور آدم کے جانشین کون تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، آپ کی تجہیز و تکفین کا عمل کیا تھا اور آپ کہاں دفن ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیا عزت بخشی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی، ان کو نبوت سے نوازا اور ان کی اولاد کی طرف رسول بنا کر ان کو بھیجا اور ان کی طرف 21 صحیفے نازل فرمائے، جن کو آدم علیہ السلام نے اپنے رسم الخط میں تحریر فرمایا تھا، اور یہ رسم الخط جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، مسجد کے لیے بھی سلام ہے، اس کا سلام تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ہیں، لہذا تم کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو۔ میں 2 رکعت پڑھ کر پھر قریب ہو کر بیٹھ گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے نماز کا حکم دیا، آپ بتلائیں کہ نماز کیا ہے۔ فرمایا، بہترین چیز ہے، زیادہ ہو یا کم ہو۔ پھر ایک قصہ ذکر کیا، اس کے اندر میں نے پوچھا، ان میں انبیاء علیہ السلام کتنے گزرے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1,24,000۔ میں نے پوچھا، اس میں سے کتنے رسول ہیں؟ فرمایا کہ 313 کا بڑا مجموعہ، جس میں بڑی خیر و برکت تھی۔ میں نے عرض کیا، ان سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمایا کہ آدم پہلا نبی تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آدم نبی مرسل تھے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور ان کے تمام اعضاء اپنے سامنے درست کیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا آدم نبی تھے؟ فرمایا ہاں وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سامنے کھڑے کر کے کلام فرمایا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام پر مردار خون خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے حروف تہجی 21 اوراق میں لکھے ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین کون تھے؟ آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال ہونے کے بعد حضرت حوا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور یہ قابیل حابیل کے واقعے کے 50 برس بعد کا واقعہ ہے۔ اہل تورات کہتے ہیں کہ یہ بیٹا تنہا پیدا ہوا، اور شیس کے معنی ان کے ہاں ہیبت اللہ کے ہے، اور شیس حابیل کے بدل کے طور پر پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حوا کے بدن سے شیس نامی لڑکا اور غرورہ نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اس لڑکے کی پیدائش پر جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے جو حابیل کا بدل ہے۔ انہیں کو آدم علیہ السلام کا جانشین بنایا گیا۔ ان کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس کو بلایا اور اس سے عہد لیا، اور دن رات کی گھڑیاں اور اوقات سکھلائی، اور ہر ساتھ میں کسی نہ کسی مخلوق کا عبادت کرنا بتلایا، یعنی ہر گھڑی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت الہی میں مصروف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اے میرے عزیز بیٹے، ان قریب زمین میں طوفان آئے گا اور وہ 7 سال ٹھہرے گا، اور ان کو وصیت لکھوائی۔ پس حضرت شیس علیہ السلام اپنے باپ آدم کے وصی اور جانشین ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ساری حکومت و بادشاہت انہی کے لیے ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 104، اور حضرت شیس پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔
اس وقت تمام بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ شیس کے علاوہ آدم علیہ السلام کی تمام نسل فنا اور ختم ہو گئی، اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، صرف شیس کی نسل چلی، لہٰذا اب تمام لوگ شیس علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام بیٹھ گئے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، یا رحم ربو کا، تیرا رب تجھ پر رحم کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کہو۔ پس وہ فرشتوں کی جماعت کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر آدم علیہ السلام اپنے رب کی جانب لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ملنے کا وقت سلام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 2 مٹھیاں بھری اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کو اختیار کر لے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ مٹھی کھولی اور اس میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی صورت تھی، اور ہر آدمی کے پاس اس کی مدت عمر بھی لکھی ہوئی تھی، اور آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال درج تھی۔ ان میں ایک جماعت انتہائی نورانی صورت تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں جس پر نور چھایا ہوا ہے؟ فرمایا کہ یہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے جو میرے بندوں کی طرف بھیجی جائے گی۔ اس جماعت میں ایک صاحب نورانیت میں کچھ زیادہ نمایاں تھا، مگر اس کی عمر 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کیا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ چمکدار اور روشن چہرے والے کی عمر صرف 40 سال؟ فرمایا، یہی اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر میں سے 60 سال کم کر کے انہیں دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، پھر زمین کی طرف اتارا، اور عرصہ دراز گزر جانے کے بعد جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا میرے پاس تم جلدی نہیں آ گئے؟ ملک الموت نے کہا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا ابھی میری عمر میں 60 سال باقی نہیں ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ آپ کی عمر میں کچھ باقی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ میری عمر میں سے 60 سال کم کر کے میرے بیٹے داؤد کو دے دیجیے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام بھول گئے، اور ان کی اولاد بھی اسی طرح بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور ان کی اولاد بھی اسی طرح انکار کرتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لکھی ہوئی کتاب رکھے گا اور گواہوں کے ساتھ فیصلے فرمائے گا۔ بس ملک الموت اللہ کی طرف لوٹ گئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میں آپ کی طرف لوٹ کر آیا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی ان پر عطا کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم واپس جاؤ اور انہیں خبر دو کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ آدم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین ابن اسحاق سے مروی ہے، جب آدم علیہ السلام وصیت نامہ لکھ کر فارغ ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات پر فرشتے جمع ہوئے اور ان کی قبر بنائی، اس لیے کہ وہ صفت الرحمن یعنی رحمان کے منتخب کردہ تھے۔ شیس علیہ السلام اور ان کے بھائی اس وقت مشارق الفردوس میں ایک بستی کے قریب تھے۔ یہ زمین پر سب سے پہلی بستی تھی۔ ان کی وفات پر چاند اور سورج 7 دن اور رات تک گرن رہے۔ باوقت وفات فرشتے جمع ہوئے تو انہوں نے لکھی ہوئی وصیت کو جمع کیا اور اسے سیڑھی نما ایک چیز پر رکھ دیا۔ اس سیڑھی نما چیز کے ساتھ ایک ناقوس بھی تھا، جس کو ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ یحییٰ بن عباد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حتون بھیجا اور ان کی قبر تیار کرنے کے لیے ذمہ داری فرشتوں کو سونپی۔
چنانچہ انہوں نے انہیں سپرد خاک کیا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوچل ہو گئے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو فرشتوں نے انہیں طاق عدد کے مطابق غسل دیا اور انہیں لحد میں رکھا اور فرمایا کہ یہی طریقہ اولاد آدم میں جاری ہوگا۔ ابی بن کعب سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا قد کھجور کے لمبے درخت کی مانند 60 زیرہ تھا، اور ان کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے جو ان کے اعضائے مستورہ کو چھپائے ہوئے تھے۔ جب ان سے خطا سرزد ہوئی تو ان کے اعضائے مستورہ ظاہر ہو گئے۔ آدم علیہ السلام اس جگہ سے بھاگے اور ایک درخت کی پناہ لی۔ ان کے رب نے ان کو ندا دی کہ اے آدم، تم مجھ سے بھاگتے ہو۔ عرض کیا کہ اے میرے رب، واللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اپنی خطا کی وجہ سے آپ سے حیا کرتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی طرف اتارا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط بھیجا۔ حضرت حوا نے جب فرشتوں کو دیکھا تو وہ آدم کی طرف چلی تاکہ فرشتوں سے پہلے ان کے قریب پہنچ جائے، مگر آدم علیہ السلام نے حوا کو دیکھ کر فرمایا کہ میرے اور میرے رب کے کاستوں کے درمیان تخلیہ کر دو۔ تم سے تو ہمیشہ ملاقات رہی ہے اور تمہاری ہی وجہ سے مجھے مصیبت پہنچی۔ جب ان کی روح قبض کر لی گئی تو فرشتوں نے انہیں بیری کے پتے اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے موافق غسل دیا، اور کفن میں بھی طاق ہی کا لحاظ رکھا گیا۔ پھر ان کے لیے لحد بنائی اور پھر سپرد خاک کیا اور کہا کہ ان کے بعد ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کہاں پر واقع ہوئی؟ مکہ میں جبل ابو قیس کے ایک غار میں آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی، اور اس غار کو غار الکنز کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب نوح علیہ السلام کشتی سے نکلے تو آدم علیہ السلام کو بیت المقدس میں دفن فرمایا۔ آج کی میری یہ سٹوری یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جلد میں آپ حضرات کے سامنے اپنی اگلی سٹوری لے کر پیش خدمت ہو جاؤں گا۔